بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج میں میاں بیوی کے رشتے کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ بہت ساری نشانیاں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانیاں ہیں، جیسے انسان کا سونا اور اٹھنا، سونا اور جاگنا، اور یہ بجلی کا کڑکنا، اور انسان کو مٹی سے پیدا کرنا، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہا ہے۔ اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہا ہے میاں بیوی کے رشتے کو۔ ایسا کیوں؟ کسی رشتے کو نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، میاں بیوی کے رشتے کو کیوں کہا؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ دو مختلف بیک گراؤنڈ سے آئے ہوئے لوگ، دو انجان، نہ کسی کو نہ کبھی ملے نہ کبھی، عموماً دیکھا جاتا ہے جو ارینج میرجز میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو مختلف بیک گراؤنڈ سے آئے ہوئے لوگ ملتے نہیں، اور وہ پھر جب ملتے ہیں ان کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ بالکل سب سے زیادہ کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں آپس میں، مطلب اتنے کمفرٹیبل بھی ہو جاتے ہیں اللہ چاہے تو، کہ وہ اپنے سب سے زیادہ پوری دنیا میں کسی سے اتنے کمفرٹیبل نہیں ہوتے جتنے آپس میں ہو جاتے ہیں کمفرٹیبل۔ تو یہ اللہ کی، بے شک یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ اتنا زیادہ، اتنا پاک ہے اور اتنا زیادہ اہمیت والا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ یہ سوسائٹی کو بھی بنانے میں سب سے اہم کردار یہ میاں بیوی کا رشتہ نبھاتا ہے، کسی بھی سوسائٹی کے بنانے یا بگاڑنے میں۔ اس رشتے کو بنانے میں اور بگاڑنے میں جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے حقوق کا خیال رکھنا اور حقوق کو نظر انداز کر دینا۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ رشتہ بنایا ہے، کوئی بھی رشتہ بنایا ہے، کوئی بھی چیز کی ہے، تو اس کا اللہ تعالیٰ نے حقوق بیان کیے ہیں۔ میاں کو یہ بتا دیا ہے کہ تمہاری بیوی کے تم پر کیا حقوق ہیں، اور بیوی کو یہ بتا دیا ہے کہ تمہارے میاں کے تم پر کیا حقوق ہیں۔ جب انسان حقوق العباد کرنے لگتا ہے اور حقوق کی ادائیگی کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس رشتے کو خوبصورتی کے ساتھ پروان چڑھاتا ہے۔ نہیں تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ بدقسمتی سے ایسے کئی گھرانے ہوتے ہیں جو اپنی نادانی سے بالکل علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں، اور نا اتفاقی اور بدمزگی ان کے مقدر میں آ جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے حقوق ادا کرنے، میاں بیوی جو ہوتے ہیں ان کو خاص طور سے چاہیے کہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں۔ شوہر کا بیوی پر یہ حقوق ہے، یہ حق ہے کہ بیوی اس کی اطاعت کرے جہاں تک وہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے لیے کہتا ہے، اور بیوی اس کے مال میں جو ہے مطلب خیانت نہ کرے، اور بیوی اس کی مطلب یہاں تک آیا ہے کہ اگر روزہ ہو بیوی کا اور وہ اس کو وہ کرنا ہو، شوہر اس کو یہ اندیشہ ہو کہ ہو سکتا ہے کہ نمک یعنی کم زیادہ ہو جائے اس کے اندر سالن میں، تو اپنا روزہ وہ چکھ بھی سکتی ہے اس کو، سالن کو، یہاں تک بھی میں نے سنا ہے۔ اور بیوی کا شوہر پر یہ حق ہوتا ہے کہ شوہر اس کے فائنانسز کا ذمہ دار ہوتا ہے، وہ اس کے فائنانسز کو سنبھالنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے شوہر کی لگائی ہے، اور جیسے اس کا روٹی کپڑا مکان اس کو پروٹیکشن دینا، یہ ساری شوہر کی ذمہ داری ہے۔ یہ ہماری ایک مشرق کا معاشرہ ہے، جب انسان جب یہ ادا کرتا ہے تو مشرق جو مطلب ہمارا مسلم ورلڈ ہے تو وہاں یہ حقوق دیکھے جاتے ہیں عام طور پر، اور مسلمز میں زیادہ تر، کیونکہ مطلب مسلمز چونکہ ان کو دین کا کچھ جن کو پتہ ہوتا ہے جن مسلمز کو، تو وہ ان کا وہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کپل کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے جس میں شوہر رات کو اٹھے اور تہجد پڑھے، پھر اپنی بیوی کو اٹھائے، اور وہ نہ اٹھے تو پانی کے چھینٹے اس کے اوپر مارے۔ خوش ہوتے ہیں ایسے کپل کو دیکھ کر۔ تو یہ ہے کہ جب انسان حقوق کی ادائیگی کرنے والا بن جاتا ہے
تو بہت ایک معاشرے میں ایک بہت ہی اچھا بیلنس کریٹ ہو جاتا ہے، اور ہم بہت ہی زیادہ ایسی ہماری زندگی میں ایک الگ ہی لطف اور مزہ آنے لگتا ہے، اور بہت خوشنودی اور خوش اسلوبی اور خوش اخلاقی ہمارے نصیب میں آ جاتی ہے جب ہم کچھ باتوں کا خیال کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کی قدر اور عزت کرنے والا بنائے، اور ہماری زندگی میں خوشگواری برقرار رکھے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین، وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔